الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا صحابہ کے اختلاف کے بارے میں رضی اللہ عنہم. وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. آج ایک اور مسئلہ بیان کرنا ہے. ابھی 2-3 دن پر کوئی واقعہ سامنے آیا تو خیال آیا کہ چلو الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حرمین شریفین کی عظمت بھی رکھتا ہے، وہاں کی حاضری بھی، بار بار حاضری کو سعادت سمجھتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ بار بار حرمین شریفین ہمیں لے جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے اور مقبول حاضری نصیب فرما دے. جانا اصل نہیں ہے، حرمین آدمی چلا جائے. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرمین جائیں گے ہیلوڑے کے لیے. ایک زمانہ ایسا آئے گا، حدیث شریف میں ہے. تو حرمین شریفین کا جانا ہیلوڑے کے لیے نہ ہو، خالص عبادت کے لیے ہو. دنیا کی سب سے بابرکت جگہ ہے وہ، سب سے بابرکت جگہ مکہ معظمہ. اور اللہ اکبر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اطہر کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے آپ کی، جس پر آپ آرام فرماتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ حصہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایسی بابرکت جگہ ہے. ہر آدمی کو بار بار جانا چاہیے. علماء تو لکھتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہو 4 سال یا 5 سال ایسے نہ گزارے حرمین کی حاضری نہ ہو. جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، مال ہو، صحت ہو، ضرور جانا چاہیے. کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ کہ بغیر کسی عذر کے مکہ معظمہ جا کر واپس آ گئے، کوئی عذر بھی نہیں ہے. حج ہو گیا، حج کا فریضہ ادا ہو گیا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی سعودی عرب تک پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت نہ کرے، کوئی عذر بھی نہ ہو. بہت بڑی محرومی ہے. ہاں، پہلے ہی میں نے عرض کیا، ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی، جن سے ہم نے مسلم شریف پڑھی، ہم سے پوچھنے لگے جب یہ حدیث بیان کی نا سبق میں کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. کہنے لگے اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ طلبا نے اپنی بات بیان فرمائی تو ان کا اپنا مزاج تھا، اب بدھو تم کیا سمجھے. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کر لے اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا. تب تو وجبت لو شفاعت ہو گیا نا. شفاعت کس کے لیے واجب ہے؟ مسلمانوں کے لیے. روضہ اقدس کی زیارت کر لینا ایمان کے ساتھ خاتمہ کی گارنٹی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ میرے دوستو آج حرمین شریفین جاتا ہے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، اور ایک بہت بڑا فریضہ چھوڑ دیتا ہے، نماز. بہت بڑا فریضہ ہے. علماء نے مسئلہ لکھا، میں تھوڑا سناؤں گا آپ کو اس میں سے بھی نماز کی اہمیت کتنی ہے. اگر سفر فرض حج میں، عمرہ نفل میں تو ہے ہی نہیں، فرض حج میں آدمی حرمین شریفین جا رہا ہے اور اس کو یقین ہے، گمان نہیں، یقین ہے کہ میری سفر حج میں ایک نماز قضا ہو جائے گی، اس پر سفر حج حرام ہے. انداز لگاؤ، ایک نماز قضا ہو جائے گی، اس پر سفر حج حرام ہے. مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ اللہ ایسے غفلت سے جاتا ہے، غفلت سے آتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی ہالیڈے جا رہے ہیں. دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ بیت اللہ ہے. وہ مطاف جو ہے نا جہاں ہم طواف کرتے ہیں، اس مطاف میں 70 انبیاء مدفون ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. اس مطاف میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے، حضرت حجرہ کی قبر بھی وہی ہے رضی اللہ عنہ.
اس جگہ پر آدمی جاتا ہے غفلت میں جا کے غفلت میں آ جاتا ہے. حاجی کہلائے گا دنیا میں, اللہ کے وہاں نہیں, اللہ کے وہاں نہیں. بہت آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. نماز بہت بڑا, حج سے بڑا فرض ہے نماز. اور اللہ نے کتنی آسانی دی ہے. کھڑے ہو کر پڑھ لو, بیٹھ کر پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, تیمم سے پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز ضائع نہ کرو. ہوائی جہاز میں آدمی مجبور نہیں پڑھ سکتا کبھی, ایسا حالت ایسا بیٹھ کے پڑھ لے, بعد میں قضا کر لے. وہ احترام للوقت, وقت تک احترام ہے, اس وقت ضرور نماز پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا ہے, تیمم کر کے پڑھ لے ضرور, قضا نہ کرے. اور ہمارے وہاں تو الحمدللہ بہت آسانی ہے, اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ آسانی ہے. اس لیے میں سفر زیادہ اسی میں کرتا ہوں الحمدللہ. تھوڑا ایئر مہنگا ہے, مگر ایک تو ڈائریکٹ ہے, نماز کی پوری جگہ بنی الحمدللہ. سب اسلامی ممالک کو ان کا اتباع کرنا چاہیے. جہاں اتباع کرنا وہاں اتباع کرتے نہیں, یہاں اتباع کرنا چاہیے. ہوائی جہاز میں 4 سیٹ نکال دے, کیا حال ہے, کیا نقصان ہو جائے گا تمہارا. مسلمان ایئر لائن نماز نہیں پڑھنے دیتی, انگریز ایئر لائن نماز پڑھنے دیتی ہے. کیا ہمارا کیا مزاج بن گیا. یعنی پتہ نہیں ہمارا اسلام ایمان بھی رہا کہ نہیں. کوئی ہے مسلمان کہہ سکتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. غیر پڑھنے دیتے ہیں, جگہ کا انتظام کرتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ غیر مسلم ملک نے مصلی لا کے دیا, انداز لگاؤ, مصلی لا کے دیا, نماز پڑھنی ہے تمہیں. اور مسلمان ملک ہے, مسلم حکومتیں ہیں, مسلم ایئر ہے, نماز کی پڑھ نہیں پڑھ سکتے, لڑ رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا, ایک مسلم ایسے نام نہیں لیتا میں, نماز کا وقت ہوا تو وہ لڑنے لگا. اب مولانا ماشاءاللہ پٹھان آدمی, لمبے چوڑے, خوبصورت, اور عربی بہت زبردست تھی. مولانا برجستہ بولتے تھے. مولانا عربی میں وہ ان کو احادیث اور آیات سنائی, ٹھنڈا ہو گیا زور زور سے. پھر مولانا کھڑے ہو گئے ایئر میں, کہ اللہ اکبر, اللہ زور سے اذان دی, کہ تمہارے باپ کا اللہ نے, ہم نے پیسے دیے ہیں, فرق نہیں چھوڑے تمہاری وجہ سے. ہم کھڑے ہوئے, اذان دی, صدقہ پیچھے جماعت کرو سارے, اب نماز ایسے ہی پڑھیں گے ہم. آگے موڑا کے سب کو پیچھے کھڑا کے ایک ایک کو جماعت سے نماز پڑھوائی. مسلم ملک ہے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. سفر رہا جائے نماز نہیں پڑھنے دیتے. علماء نے یہاں تک لکھا, عجیب, میں مسئلہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کتنی بیان فرمائی. ایک آدمی, ایک عورت بچہ جن رہی ہے, انداز لگاؤ ذرا, مسئلہ دھیان سے سننا. بچہ جن رہی ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کا سر نکل گیا, اب یہ بدن باقی ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تب بیٹھے اشارے سے پڑھ لے. سر بچے کا باہر ہے اور باقی بدن اندر ہے. اس وقت میں عورت کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اس وقت حکم ہے کہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے جس طریقے سے نماز ضرور پڑھے, نماز قضا نہ کرے. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ تو نفاس میں تو نماز نہیں ہے. علماء نے اس کا جواب لکھا, نفاس جب ہوتا ہے, عورت کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, خون آتا ہے, اس کو نفاس کہتے ہیں. جب بچے کا آدھا جسم باہر نکل آئے, تھوڑا نہیں, سر تو آدھا نہیں ہے نا, آدھا جسم باہر نکل آئے, پھر اس کے بعد جو خون وہ نفاس, اس سے پہلے نفاس نہیں ہے, اس وقت بھی نماز فرض ہے. ہم لوگ کیسے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان کیسے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. ایک آدمی ایک حج کرے اور ایک نماز قضا ہو جائے, اس کو اس کے قضا میں 100 حج کرنے چاہیے, تب شاید اس ایک نماز کا کفارہ ادا ہو, شاید ایک نماز کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا, بات آئے تو کہہ دوں. کتنے مسلمان آج ہے بغیر سفر کے بھی نماز نہیں پڑھتے, بغیر سفر کے بھی, حضر میں بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, ایک عورت آئی کہ حضرت بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھے ندامت ہے, اللہ سے آپ استغفار کر دیجئے میرے لیے, تو آپ اللہ کے نبی ہے. پوچھا کیا گناہ کیا؟ کہ اللہ میں نے ایک مرد سے زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا زنا سے, اس بچے کو میں نے مار دیا شرم کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غصے سے نکال دیا اپنے پاس سے, کہا پرے ہٹ, تمہارے اس گناہ پر اللہ کا عذاب آ جائے مجھے بھی پھنسائے گا. عورت نادم تھی نا, ندامت اللہ کو بہت پسند ہے. آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے, بس جھکنا اللہ کے سامنے سیکھ جاؤ. ہم سب گنہگار ہیں, کوئی فرشتے نہیں, ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے جھکو, بس معافی مانگو, توبہ کرو.
عورت تو چلی گئی, جبرائیل السلام تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں اس عورت سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ کہا نہیں. جو زنا کرائے, زنا بہت بڑا گناہ, معصوم بچی کو قتل کر دے یہ بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک میرا بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بلا اس ترک کر دے, چھوڑ دے, اس سے بڑا گنہگار ہے. اس عورت کا گناہ ہلکا ہے اسے ایک مرد کے گناہ جو ایک نماز کو چھوڑ دے, ایک نماز کو. کیا مسلمانوں کا ہمارا کیا حال ہو گیا. سفر حج کر رہے ہیں, ہم عمرہ کر رہے ہیں, نمازوں کی نماز چھوڑ رہے ہیں. پورا ہوائی جہاز بھرا ہوا ہے, سارے سوئے ہوئے ہیں, کوئی فکر نہیں نماز کی. اور خوش بھی ہے ہم حرم ہو کر آ گئے اور عمرہ کر لیا اور حاجی صاحب بھی کہلوا دیے. بہت بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. عمرہ تو جائز ہی نہیں ایسے حال میں. سفر حج حرام ہے تو عمرہ کا کیا حال ہوگا. لوگ عمرے میں شوق ہے لوگوں کو عمرہ کرنے کا, خوب شوق پیدا کرو, خوب دعا کرو, خوب جاؤ. ہمارا حضرت جی کا ملفوظ میں یاد رہتا ہے ہمیشہ, فرماتے تھے ڈر لگتا ہے لوگوں کو مشاہدے کے عمرے میں جاؤ, ڈر لگتا ہے. اس جگہ جا کر کیا کیا گناہ کریں گے, اس جگہ کس حالت میں جائیں گے, یوں کس انداز سے جا رہے ہیں. کتنا مسلمانوں کا طبقہ ہے میرے نماز پڑھتا ہی نہیں, نماز پڑھتا ہی نہیں. شیخ عثیمین بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ہمیں ان سے اختلاف ہے. سنو, میں پہلے بھی اختلاف تو ہوتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی کے بہت بڑے مفتی ہے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بخاری کے شارح بھی ہے, ان کے فتاوی بھی چھپے ہیں. انہوں نے اتنی سخت بات لکھی میں پڑھ کے حیران ہو گیا. وہ فرماتے ہیں جو مسلمان جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے اس کے وہ کافر ہے, بلا مبالغہ بلا شک کافر ہے. وہ فرماتے ہیں, دیکھو میں ان کا مسئلہ بیان کر لو اپنا نہیں, وہ فرماتے بڑے بڑے عالم کی رائے ہے, وہ سن لو. بلا شبہ وہ کافر ہے, اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں. کوئی آپ نے بیٹی دے نا, اگر بے نمازی ہے کا نکاح بھی نہیں ہوگا. اور نمازی کو بیٹی دی, اس کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی, نکاح فسخ ہو گیا, اب نکاح نہیں رہا. اب بے نمازی مر جائے وراثت میں حصہ کوئی نہیں اس کا, مسلمان جو رہا نہیں. آگے فرماتے ہیں یہود نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. جو آدمی اہل کتاب ہے حقیقی معنی میں, نصارہ صحیح نصارہ ہو, یہود صحیح یہود ہو, ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز بھی جائز ہے, کوئی عرض کی بات نہیں. تو فرماتے ہیں یہود نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. بے نمازی جو ہے اس کا تو ایمان رہا نہیں, ذبیحہ کیسے اس کا حلال ہو گیا. اتنی سخت بات لکھی میں پڑھ کے, اور بہت زبردست دلائل دی اپنی بات پر, الٹ ٹپ نہیں لکھا انہوں نے, ان کے پاس اپنے بہت دلائل ہے. تو آدمی کو بہت غور کرنا چاہیے. ایک بڑے عالم مسلمان ماننے کو تیار نہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے, ان کو وراثت دینے کو تیار نہیں, بیوی بیٹی سے نکاح کو حلال نہیں کہتے. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ بار بار عمرے میں جا رہا ہے, بار بار 4 5 نمازیں قضا کرتا ہوا جاتا ہے, نماز قضا کرتے ہوا آتا ہے. بہت آسانی آتی ہے, وہ موزے پہن لے مسا والے, وہ بھی آسان ہے. کیا ہے, ہاتھ منہ دھونا ہے بس, ایک مرتبہ چہرہ دھو لو, کوئی فرض نہیں 3 مرتبہ دھوئے آدمی ہوائی جہاز میں, ایک مرتبہ دھو لو بس چہرہ, ایک مرتبہ ہاتھ دھو لو, مسا کر لو پیر پر, ہو گیا. نماز بھی اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہے, 2 پڑھنی ہے بس. اور آدمی اللہ آسان کر بھی دیتا ہے الحمدللہ. ہوائی جہاز والے سب مان جا, یہ نفس نہیں مانتا, سب مان جاتے ہیں. یہ نہیں مانتا, بس یہ مانے تو سب مان جائیں گے. ہوائی جہاز والے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت شیخ نے کیا لکھا رحمہ اللہ, اللہ اکبر, کیسے عادل تھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یوسف مدرسہ صاحب نے کہیں لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ تشریف لائے سعودی سے, یہاں جدہ سے, ہوائی جہاز ڈائریکٹ ہے, کبھی رکتا ہے ہوائی جہاز درمیان میں, ڈائریکٹ ایئر. شیخ نے فرمایا مجھے اب نماز کی بہت فکر ہے, اس کو کیا ہوگا میری نماز کا. کیسے نماز کی فکر تھی, سفر کرنا نہیں چاہیے, میری نماز قضا ہو جائے گی. ہوائی جہاز اڑ گیا, ڈائریکٹ ایئر ہے, کبھی رک نہیں سکتا. راستے میں اعلان کر رہا ہے ہوائی جہاز والا کہ کسی خامی کو ہمیں ایئر کو اترنا پڑے گا. راستے میں ایئر اترا, کاسب مسافر کو باہر نکالا, 2-2.5 گھنٹے. شیخ اترے, وضو کیا, نماز پڑھی, ہوائی جہاز میں آ کے بیٹھ کے اڑ گیا کہ اللہ نے میری نماز کا انتظام کر دیا. جب بندہ اللہ سے نیت کرتا ہے نا, اللہ ہوائی جہاز کو بھی رکوا دیتا ہے. ہماری نیت ہی جو نہیں ہے, نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. میرے دوستو بہت اہتمام سے
اگر فرض حج ہے تو بہترین پہلے سے نیت کرو. ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی ہماری, ایک نماز بھی نیت کر کے جائے. عمرہ میں تو جائے نہ کر, نماز قضا کرنے کا ارادہ ہو جاوے نہیں, چھوڑے. عمرہ کرنا حرام ہے, گناہ ہے, گناہ. یہ عمرہ کرنا جائز نہیں, گناہ ہے. فرض حج حرام ہو جائے گا تو عمرے کا کیا حال ہوگا؟ بہت اہتمام سے دیکھو کتنے مسلمان ہیں. اللہ میرا بات شاید سن رہی ہو. ایک عورت مجھے فون کیا کہ میرے دادا نے 70 سال سے نماز نہیں پڑھی. اب ان کو فکر ہے. دیکھو اولاد بھی رحمت ہے نا, نیک اولاد بھی رحمت ہے. ان کو فکر ہے میں اپنے دادا کے روزے اور نماز کا فدیہ ادا کروں. مولانا صاحب مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میں کیسے ادا کروں. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, استغفرک و اتوب الیک.
استغفر